اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنایا ہی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بتانے کے لیے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سنا رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کچھ سن رہے ہیں، کسی کے حاجت روائی کر رہے ہیں، کسی کو معاف کر رہے ہیں، کسی کو انعام دے رہے ہیں۔ یہ تمام کام دکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، یعنی وحی کا نزول ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ بلکہ اللہ ہی کر رہا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ وجود جو ہے اللہ الگ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہے اور دونوں کا معاملہ تمام کا تمام ایک ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول پر فوقیت نہ ہو، یعنی اللہ عام زبان میں کہوں، ہماری اپنی زبان میں تو اللہ کے رسول کے آگے تم نہ بڑھو، اللہ کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ سے آگے بڑھے گا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک مقابلہ کرے گا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی کام وہ اللہ سے پہلے کرے گا۔ پھر معاملہ کیا ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ کا نزول ہوا، اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تھے اور دن عید کا تھا، بقر عید کا دن تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب وہ آئے تو آ کر دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قربانی نہیں فرمائے، لیکن وہ قربانی دے کر آ گئے تھے، تو گویا کہ اب اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو نازل کیا اور کہا کہ تم جو قربانی دیے ہو تو گویا کہ تم اللہ کے رسول سے پہلے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے پہلے تم نے کام کر دیا۔ تو گویا کہ پھر اس میں جو قربانی دیے، وہ قربانی کا جو جانور تھا، وہ جانور دوبارہ قربانی ضائع کب ہوتی، دوبارہ دینا کب پڑتا ہے؟ اس جانور میں کوئی نقص ہو، اس جانور میں کوئی کمی ہو، یا اس جانور میں کوئی خرابی ہو، یا پھر اس کے بعد وہ مال حلال نہ ہو، ایسے کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تمہاری وہ قربانی تم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیے ہیں، وہ قربانی تمہاری قبول نہیں ہوئی ہے، دوبارہ پھر تم قربانی دو۔ تو صحابہ کرام نے دوبارہ جا کر قربانی دی، اس لیے کہ سرکار سے پہلے انہوں نے قربانی دے دی، تو اللہ نے کہا کہ تم نے جیسے صرف اللہ کے رسول سے پہلے کام نہیں کیا بلکہ اللہ سے بھی پہلے کام کیا، جبکہ اللہ تو قربانی دینے سے پاک ہے۔ اللہ قربانی کیوں دے گا اور کس کی دے گا؟ اللہ تعالیٰ قربانی کس کے لیے دے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے دیے، ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ تم اس بات کو جان لو کہ تمہارا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمہارا جو قربانی دینا ہے وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ تم گویا کہ اللہ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، سرکار کا کام نہیں بلکہ وہ تو اللہ کا کام تھا، سرکار جو کر رہے تھے وہ کام بھی اللہ ہی کا تھا، اللہ ہی کا کام، تو گویا کہ تم سرکار سے پہلے کرنا اللہ کے خلاف کام کرنے جیسا ہے، لہٰذا تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہے اور تم چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیک اعمال آدمی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ تمام نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ پھر یہ نیک اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ یہ نیک اعمال ضائع تب ہوتے ہیں جب کوئی بندہ کفر یا شرک کرے تو اس کے تمام اعمال اکارت چلے جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، تمام اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، اور تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں ایسا نہ کرو جیسا آپس میں بات کرتے ہو، جیسا آپس میں
کوئی باپ بیٹا بات کر رہا ہے، کوئی بھتیجا چیچا بات کر رہا ہے، کوئی پوترا دادا بات کر رہا ہے، ویسا بات مت کرو، بلکہ ولا تشروا، آپس میں جیسا بات کرتے ہو ویسا بات مت کرو، ولا تشروا بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اگر تم اپنی آواز کو سرکار کی آواز سے بلند کرو گے، یا عام جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جیسے نعوذ باللہ ہمارے جیسے بشر، تو اللہ تعالیٰ تو سرکار کے دربار میں بلند آواز کو بھی برداشت نہیں کر رہا ہے، اور پھر سرکار کو اپنے جیسا سمجھنا بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر رہا۔ اگر کوئی بولنا زبان اسے یہ الفاظ بولنا بھی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی سمجھ بھی رہا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی برداشت نہیں کر رہا۔ اور پھر کیا فرما رہا ہے، وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہ اب اگر تمہارے سے ایسی غلطی ہو جائے گی تو تمہارے عمل، نیک عمل ضبط کر لیے جائیں گے، تمہارے نیک عمل چھین لیے جائیں گے، گویا کہ تمہارے نیک اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اس طرح بیکار ہو جائیں گے کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی جب دیوانہ ہو جاتا ہے تو اسے کسی چیز کا شعور نہیں رہتا ہے، بس وہ اپنے آپ میں یہی سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، یہی سمجھتا ہے، لیکن اسے ہوش نہیں رہتا، اس کے کپڑے چلے جاتے اور جو بدن گندا ہو جاتا ہے، ہر چیز خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے دھن میں رہتا ہے۔ تو گویا کہ جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا سرکار کی شان اپنے دل میں تصور میں بھی اگر سرکار کی شان میں کمی محسوس کرتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضبط کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد معزز صاحب اکرام آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی، جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تو ایک لفظ کہا توقیر، جیسا کہ وَتُسَبِّحُوا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا۔ ایک ہوتا ہے تعظیم اور ایک ہوتا ہے توقیر۔ تعظیم اور توقیر میں فرق کیا ہے؟ جیسا ایک ہوتا ہے اطاعت، ایک ہوتا ہے اتباع، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو تعظیم اور توقیر میں فرق کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ تعظیم ادب کے دائرے میں جو رہ کر کی جاتی ہے وہ تعظیم ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ تعظیم ہے۔ جس طرح کہ آپ کسی کو کھانا دے رہے، دستر پر جیسے آپ کسی کی خدمت میں کھانا پیش کر رہے تو پورے ادب کے ساتھ لا کر آپ کھانا سامنے رکھتے ہیں، پورا ان کا ادب کا لحاظ کرتے ہیں، یہ تعظیم ہے۔ اور توقیر کیا ہے؟ تو تعظیم سے بڑھ کر، ادب سے بڑھ کر جیسے ان کی تعظیم کرنا اسے توقیر کہتے ہیں، ادب سے بڑھ کر، ادب سے بھی زیادہ، اور جیسے تعظیم سے بڑھ کر جو کام کرے وہ توقیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو کہا کہ تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ اتنا نہیں کہ جس طرح دوسروں کی تم تعظیم کرتے ہو ویسا سمجھ کے، جتنا اپنے باپ کی کرتے ہو، والد دادا کی کرتے ہو، ویسا کر کے تم یہ نہ سمجھ جاؤ کہ تم نے تعظیم کر دیا میرا حق ادا ہو گیا، نہیں، ہر ہمیشہ اس میں بہتری سے بہتری سوچتے ہو، ہر ہمیشہ جس طرح بھی تم کوشش کر رہے ہو، تعظیم کر رہے ہو، جس طرح توقیر کر رہے ہو، اس میں اور بہتری لانے کی کوشش کرو۔ وہ ایسا مقام ہے کہ تم جتنی بھی کوشش کرو اس میں کمی رہے گی۔ تم تعظیم میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں جتنی کوشش کرو گے وہ کمی ہی رہے گا، کبھی وہ پورا ہی نہیں ہوگا، کبھی سرکار کی تعظیم پوری ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ اپنا نائب، اور اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ سرکار کا جو عمل ہوتا ہے وہ سرکار کا نہیں، اب میرا عمل ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بات رکھی گئی ہے کہ جب ہجرت کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جیسے کفار قریش گھیرے ہوئے تھے، تو سرکار جیسے سورہ یاسین شریف کی آیتیں تلاوت کی ہے اور اپنے ہاتھ میں جو کنکریاں تھے ان کنکریوں پر پھونک کر جیسے ان کنکریوں کو کفار کی طرف پھینک دیا، تو وہ بس ایسے اندھے ہو گئے تھے کہ وہ انہیں صرف سرکار ہی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہر چیز نظر آ رہی تھی، سامنے کی دیوار، سامنے کے درخت، پہاڑ، ہر چیز نظر آ رہی، لیکن سرکار نظر نہیں آ رہے تھے، سرکار کے لیے وہ اندھے ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے حبیب آپ نے جو کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں، وہ ہم نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو ہم نے پھینکی ہے۔ تو گویا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ میرا عمل ہے۔ تو ویسے ہی اگر کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ آقا کی شان میں نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو کفر شرک کرنے پر جو اعمال بیکار ہو جاتے، ویسے ہی سرکار کی شان میں اگر گستاخی ہو جائے، سرکار کے آواز پر کسی کی آواز بلند ہو جائے، یا کوئی سرکار کو اپنا جیسا سمجھ لے رہا ہے تو اس کے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں۔
جیسا کہ کوئی اللہ کا انکار کر دے تو اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، یہ دو معاملات۔ اس کے بعد توحید رسالت پر بھی عمل جو سو بیکار ہو جاتا ہے، اس کے عمل اللہ تعالیٰ جو سو اسے بیکار کر دیتا ہے، اسے ضائع کر دیتا ہے اس عمل کو۔ اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا، جو ہم نے صلح حدیبیہ کی کل بات چل رہی تھی ہماری، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں جو سو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے آقا میرے آگے نہیں، میرے آقا کا ساتھ نہیں ہے، اور میں جو سو اگر آقا کا ساتھ نہ ہو تو گویا کہ میرے پاس کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں ہے، طواف کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ میں طواف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں بیزار ہوں یا مجھے محبت نہیں ہے خانہ کعبہ سے، ایسا نہیں، بلکہ میرے آقا نہیں ہے۔ اگر آقا نہیں ہے تو پھر مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، میرے آقا نہیں ہے تو مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جو سو خطا کار ہو گئے؟ کیا اس پر جو سو آپ غلطی کر بیٹھے؟ نہیں، سب نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح کہا۔ اب اس کے بعد اور ایک واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا کچھ زمین کا مسئلہ آیا، تو وہ مسئلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ مقدمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے کو جو سو یہودی کے حق میں کر دیا، یہودی کے حق میں جو سو اس کو کامیابی دے دی، اور مسلمان سے کہا کہ بھئی آپ اس میں، جو نام کا مسلمان تھا، ظاہراً مسلمان تھا، وہ کہا کہ آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ تو پھر وہ مسلمان نے کہا کہ نہیں، اب جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو یہودی جا کر پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی ہم جیسے اس سے پہلے آپ کے رسول آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں جیسے جیت دے دی، مجھ کو جیت دے دی، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں سنا دیا، انہوں نے مجھے کامیابی دے دی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمان سے جو ظاہراً مسلمان تھا، کیونکہ جس کے دل میں عظمت رسول نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، جس کے دل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ نہیں، وہ مسلمان ہی سے خارج ہو جاتا ہے، مومن ہی سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ظاہراً اگر کلمہ بھی پڑھ لے تو جیسے کوئی اس کا وہ کلمہ پڑھنا اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ تو گویا کہ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اچھی بات ہے، آپ کیا یہ معاملہ صحیح ہے؟ تو مسلمان نے کہا صحیح ہے، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ تو اچھا تم مطمئن نہیں ہو سرکار؟ اچھا، یہ کہتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر گئے، تلوار لائے اور اس مسلمان کی گردن اڑا دی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی بات نہ مانے، جو آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے، اسے دنیا میں رہنے کا حق کیا ہے؟ زمین پر چلنے کا اسے حق کیا ہے؟ تو گویا کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو طواف سے جیسے انکار کر دیا تو بھی وہ مجرم نہیں، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھی۔ اور پھر اس وقت قصاص کا مسئلہ معلوم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ جو قتل کے بدلے قتل ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نافرمان رسول کو قتل کر دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن اڑا دی اور یہودی کو چھوڑ دیا اور اسے مار دیا۔ اگر یہودی کو تو مارتے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ بھائی ایک کافر کو مار دیا، لیکن ظاہراً جو مسلمان تھا اس کو مار دیا، لیکن پھر بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر جیسا کوئی مقدمہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ گستاخ رسول کی انہوں نے گردن اڑا دی۔ تو گویا کہ یہ توقیر ہوتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم سے بڑھ کے توقیر، کہ جو نہیں مانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں، نظر میں اسے زمین پر جینے کا ہی حق نہیں۔ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہی کو نہ مانے، اسے زمین پر جینے کا ہی کوئی حق نہیں۔ اب وہی صلح حدیبیہ کے وقت اب معاملہ کیا آیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تھے، اور وہاں پر جیسے دیر ہو گئی، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو نہ کوئی فون تھا، نہ کوئی اس طرح سے معاملہ تھا، اور پھر وہاں پر مخالفین تھے، وہاں کے یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، اور صحابہ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کر رہے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ سفیر بن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر گئے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر گئے تھے۔ تو وہاں پر کچھ دیر ہو گئی، وہاں پر جیسے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اطلاع تو تھی نہیں وہاں، کیونکہ تمام کے تمام دشمن تھے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب انتظار کیے تو ایک وہاں پر جیسے افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ایک افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی اطلاع ملی تو جیسا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو ایک جگہ جمع کیے اور جیسا ان تمام صحابہ سے جیسو اپنے ہاتھ پر بیعت لیا، تمام صحابہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لیا کہ جیسے وعدہ لیا کہ ہم ضرور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ تمام صحابہ سے جیسے آپ نے سرکار نے جیسے کیا کیا، وعدہ لیا کہ ہم ضرور بضرور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جیسے شہادت کا بدلہ لیں گے۔ ہر صحابی نے وعدہ کیا، اس وقت کا معاملہ ہوتا تھا کہ جب وعدہ کرتے تو ہر کوئی اپنی طرف سے کوشش کرتا اور جیسے اس کا بدلہ لیتا اگر وعدہ کر لیتے، کیونکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر صحابہ میں اتنا جیسے وہ آ گیا تھا کہ اگر وعدہ کرتے تو جیسے اسے پورا نبھاتے۔ تو اب جیسے بعض ہمارے اپنے جو ہم سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو پھر وہ وعدہ کیوں لیتے، وہ بیعت رضوان کیوں کراتے تھے؟ اگر سرکار کا علم غیب ہوتا تو بیعت رضوان کیوں کراتے تھے؟ سرکار اپنے علم سے معلوم کر لیتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہے، زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے۔ تو پھر ان کو ہمارے علماء جواب دیتے ہیں کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، لیکن اس وقت وحی کا بھی تو زمانہ تھا، وحی بھی نازل ہوتی تھی، وحی کا بھی آنا تھا، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جیسے وہاں پر جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے؟ جبکہ ایک کافر عورت جب کھانے میں گوشت میں زہر ڈالتی ہے تو سرکار اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا دیتا ہے۔ جب جیسے کوئی دشمن سرکار کو جیسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا دیتا ہے۔ جب سرکار چاہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آ جاتے ہیں کہ تحویل قبلہ کے وقت اللہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آتے۔ اب اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 1500 صحابہ سے سرکار بیعت لے رہے اور اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بول رہا، تو گویا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا تھا کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ لے رہے ہیں وہ کام سرکار بظاہر ہاتھ تو سرکار کا ہے لیکن وہ کام اللہ کا ہو رہا ہے، وہ کام اللہ کا ہو رہا ہے۔ جب تمام صحابہ نے بیعت لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا اور کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ سے جو لوگوں نے وعدہ لیا تو جو لوگ آپ کے اوپر ہاتھ رکھے وہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ ان پر اللہ کا ہاتھ، تو گویا کہ اللہ تو ہاتھ اور پیر سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر لوں کہ اس لیے کہ مغرب کے بعد بھی ڈی اے کالونی میں نعتیہ مقابلے کا جو کمپٹیشن ہے اس میں حصہ لینا ہے، وہاں پر یہ شریک ہونے کا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو آج جلدی مکمل کر لوں کہ اب آپ دیکھیے کہ اور ایک واقعہ کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو الگ نہیں کہتا بلکہ وہ کام میرا ہی کہتا ہے، وہ کام میرا ہی ایک کام ہے اور وہ اپنا میرے ہی لیے میں ہی ہوں، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے تو وہاں سے کچھ ضرورت کا معاملہ کچھ کام پیش آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ بھیجایا، کچھ کام سے بھیجایا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کر کے واپس آئے تو واپس آنے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر صحابہ کے ساتھ نماز عصر ادا فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر صحابہ کے ساتھ نماز عصر ادا فرما لی تھی۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد وہ کام بتا دیا تو اس کے بعد کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھ جاؤ، مجھے جو نیند آ رہی ہے، میں آپ کے مانڈی پر سر رکھے کچھ دیر آرام کروں، کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو معلوم تھا کہ وانتم لا تشعرون کا اللہ کا اعلان ہے کہ سرکار کے سامنے منہ کھولے کچھ بھی، اگر سرکار ناراض ہو گئے تو جیسے اعمال ضبط ہو جاتے، اعمال کا ایمان چلا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم مان لیے، خاموش بیٹھ گئے۔ تو جیسے اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے مانڈی پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں ایمان لائے اور ان کا معاملہ کیا تھا کہ جب سے آپ ایمان لائے، جب سے نماز فرض ہوئی، جب سے کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی، جس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور مانڈی پر، اور تمام لوگ نماز پڑھ لیے سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب وقت دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈوبتا جا رہا ہے، تو جو جن کی نماز قضا نہیں ہوئی اب ان کو نماز کی تکلیف ہے کہ مجھ سے نماز چھوٹ رہی ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرے۔ اگر بیدار کرے تو سرکار کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، سرکار کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، اور سرکار کی شان میں گستاخی ہونا گویا کہ اپنے اعمال تمام کے تمام برباد کر لینا۔
تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں ڈوب رہا ہے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی جیسے سرکار کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ دیکھتے دیکھتے جیسے سورج ڈوبنے لگا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گالے مبارک پر گرے۔ تو حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، ہو کر پوچھا کہ اے علی آخر کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز عصر ادا نہیں کی اور سورج ہے کہ ڈوبتا جا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، قضا ادا کر۔ کیا کہا کہ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، قضا ادا کر لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تکتے رہ گئے، اس لیے کہ میں میرا نقصان کیوں کر لوں؟ میں کون سا جو میں میرے کام پہ تھا، میں تو اللہ کے رسول کی خدمت میں تھا، میں تو اللہ کے رسول کی خدمت میں لگا ہوا تھا، تو پھر میں ادا نماز کو قضا کیوں پڑھوں؟ یہ کہتے ہوئے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تک رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، اس کے بعد مسکرا کر اب اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کی۔ اب غور کرنے والی بات ہے یہ ہے کہ اللہ کام کیا ہو رہا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اور تیرے رسول کی خدمت میں لگے ہوئے، تیرے اور تیرے رسول کی خدمت میں لگے ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کس شان یہ کہ اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، پھر یہاں پر اللہ کا کام کہاں سے ہوگا؟ تیرے اور تیرے رسول کے کام میں لگے ہوئے تھے، خدمت میں لگے ہوئے تھے کہ اب جیسے وہ نماز عصر ادا کرنا ہے، لہٰذا تو سورج کو واپس بھیج، تو سورج کو واپس بھیج۔ تو گویا کہ آرام فرما رہے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بیدار ہوئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی تم نماز قضا کر لو، تو وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پرورش پائے تھے، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے کہ سرکار تو کبھی کسی کا نقصان ہی نہیں کرتے، پھر یہاں پر ادا نماز قضا کیوں کر لوں؟ سرکار کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، سرکار کے پاس ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مراد پوری ہوتی ہے، تو پھر میں میرا نقصان کیوں کر لوں؟ یہ کہتے ہوئے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، بس سرکار کو تکتے رہ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قضا ادا نماز کیوں ادا کروں؟ بس سوالیہ نشان، سوالیہ آپ اپنی آنکھوں سے سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے اللہ تیرا یہ علی تیرے اور تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لگا ہوا تھا، لہٰذا اے اللہ تو سورج کو پلٹا دے۔ تو گویا کہ بات کیا سمجھ میں آئی ہے وہاں پر کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نے نہیں پھینکی وہ کنکری، ہم نے پھینکی، اور ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں، یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھا، اس میں جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام بھی فرما رہے ہیں تو وہ کام بھی اللہ ہی کا کام ہو رہا ہے، اللہ ہی کا کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نماز قضا نہیں ہوئی، بلکہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر مکمل ادا نہیں کرے تب تک سورج جیسے ڈوبا ہی نہیں۔ جب تمام کا تمام جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے ساتھ نماز عصر ادا فرمائی، اس کے بعد گویا کہ ایسا ہو رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورج مخاطب تھا کہ اے علی جب آپ نماز ختم کریں گے جبھی مجھے جو غروب ہونے کی اجازت ہے، تب تک جب تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی تب تک مجھے غروب ہونے کا بھی کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کے تعلق سے یہی فرمایا کہ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ایک جگہ کیا فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو اللہ کے رحمان کی تجلی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہر ایک پر رحم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو رحمۃ للعالمین بنایا، تو رحمان کی تجلی اس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں نظر آتی ہے، اور رحیم کی تجلی بالمؤمنین رؤوف رحیم میں نظر آتی ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں آخری بھیجا، اور جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پچھلے بار بھی بات کرے تھے بانی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ گھر سے کوئی میں گھر سے آیا، تو گھر سے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کا حصہ ہے بلکہ گھر سے آیا۔ ویسے ہی بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مطلب یہ کہ ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو اگر روشن کیے تو پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی، ایک چراغ
کی روشنی سے، ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو روشن کیے تو پہلے چراغ میں نہ تو کوئی کمی آتی ہے نہ تو کوئی تبدیلی آتی ہے، بلکہ جو بجھا ہوا چراغ وہ جیسے جل جاتا ہے، لیکن یہ پہلے کا چراغ جس کی اس کی جو روشنی تھی، جس کی جو شان تھی، اس کی جو چمک تھی، وہ تمام کی تمام برقرار رہتی ہے۔ ویسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے نور سے آئے، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے آپ کو بھیجا، تو اللہ کے نہ تو نعوذ باللہ من ذالک نہ تو کوئی ٹکڑے ہوئے نہ تو کوئی کمی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد پھر اور ایک بزرگان علماء فرماتے ہیں، ایسی بہتر اچھے لوگ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم آئینے کے سامنے ٹھہرتے تو ہمارا عکس جب سامنے پڑتا ہے تو ہمارا اس میں وجود میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہمارے وجود میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن ہمارا عکس سامنے رہتا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا عکس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب رکھتا ہے کہ سرکار کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میری ادا ہے، اور سرکار کے شان میں اگر کوئی گستاخی اور کوئی کمی ہو تو جس طرح کفر اور شرک سے جو اعمال ضبط ہو جائے، ضائع ہو جاتے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر یہ بات اگر ہمارے اپنے برادر بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے تو جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کہ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسو گویا کہ اس کائنات کی وجود کا جیسو آپ اصل ہے، یہ کائنات جو وجود میں آئی اس کے اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوقات میں اگر کوئی سب سے پہلے ہے تو وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہمارے اپنوں کے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ مجالس ہمارے لیے جیسو اللہ سے دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے بخشش کا یہ ذریعہ بنائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت اور عقیدت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔